तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक को तेज करने का फैसला करते हुए डी चौक में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। रावलपिंडी में कामयाब एहतजाज खत्म करने की कॉल देने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ओहदे से हटाए जाने की बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ के बानी पार्टी रहनुमाओं पर शदीद बरहम, बैरिस्टर गौहर को मुफाहमती बयान देने से भी रोक दिया। 4 अक्टूबर को डी चौक और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। हलीमा खान ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद तस्दीक की है कि इमरान खान ने रावलपिंडी के एहतजाज को खत्म करने के फैसले से इख्तलाफ करते हुए एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मुलाहिजा कीजिए। अगर हमने इमरान खान को जेल से निकालना है तो हमें अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखना है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये ना इन्होंने निकालने देना है, कल इनको मिलिट्री जेल में भी डाल सकते हैं। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। रावलपिंडी में किए गए एहतजाज के दौरान कमेटी चौक से लेकर लियाकत बाग तक मुजाहिरीन और पुलिस में जबरदस्त तसादम हुआ। पुलिस एहलकार मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां फायर करते रहे और मुजाहिरीन पुलिस पर पथराव करते रहे। हुकूमत ने इस एहतजाज से पहले ही रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए थे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस एहतजाज में नहीं पहुंच पाए। बुरहान मोटरवे पर वजीर आला के काफिले को पुलिस की तरफ से शदीद मुजामत का सामना रहा। आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग से वजीर आला के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। मगर वजीर आला की तरफ से वापसी के ऐलान पर तहरीक इंसाफ कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने वजीर आला और सूबाई वज़रा की गाड़ियों का घेराव कर लिया और वापसी के ऐलान पर वजीर आला से इस्तीफे का मुतालबा सामने रख दिया। वजीर आला मुजाहिरीन को यह कहकर एतमाद में लेते रहे कि बैरिस्टर गौहर से बात हुई है, पिंडी में एहतजाज का वक्त खत्म हो गया है, अब यहीं एहतजाज करेंगे। एहतजाज खत्म करने के ऐलान पर इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं पर शदीद भरमी का इजहार किया है। आजम स्वाति ने ब्रीफिंग देते हुए इमरान खान को बताया कि रावलपिंडी में हमारा एहतजाज बहुत जबरदस्त था, लोगों ने मुजामत की और शाम तक लड़ते रहे। इस पर इमरान खान ने आजम स्वाति से सवाल किया कि अगर एहतजाज इतना कामयाब था तो फिर मौखर क्यों किया गया। गैर मुसद्दका ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि एहतजाज कॉल ऑफ करने पर इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन को बुज़दिल कहते हुए ओहदे से फारिग करने का भी कह दिया है और दीगर रहनुमाओं के नाम लेकर पूछते रहे कि फलां कहां था, मगर सहाफती ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ। तमाम बाखबर ज़राए ये इत्तला जरूर दे रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर को हटाए जाने के बाद असद कैसर टॉप फेवरेट्स में से हैं और असद कैसर खान से मिलने आज जेल भी गए मगर उनकी मुलाकात ना हो सकी, जिसकी वजह से इमरान खान ने ऐलान नहीं किया। जरा ये भी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में बैरिस्टर गौहर को कुर्बानी पेश करना पड़ सकती है। इमरान खान ने रावलपिंडी एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तायीद की। अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया था कि तुम 1 गोली चलाओ, हम 10 चलाएंगे। हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। अब हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है। इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम 1 गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम 1 टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। आने वाला हफ्ता कितना हसास और गंभीर साबित हो सकता है, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इमरान खान आग बगोला है, सख्त अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड हैं क़यादत के हवाले से कि लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं किया जा रहा, क्यों कॉल ऑफ कर दिया जलसे को, लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा था उस टाइम पे। डिड यू सी ऑल दिस कमिंग? देखें, ऑब्वियसली ये तो सामने ही था और आज जो खान साहब ने बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई बात ऐसी है भी नहीं है। लेकिन दूसरा इशू तो ये भी है ना कि हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही तो डिलीवर कर सकता है ना। हर बंदा, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे ज़िम्मे ये लगा दें कि मैंने जाके मारगला में पहाड़ी पे तोपखाना फिट करना है, तो मैं तो नहीं कर सकता ना, कैपेसिटी नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ कि आप चाहते क्या हैं, बड़ी स्टोरी क्या है और हम अल्टीमेटली चाहते क्या है। इमरान खान ने गंडापुर को सराहा भी है, उनके बयान को बुलेट फॉर बुलेट, टेयर गैस फॉर टेयर गैस, हर बार डंडे के लिए डंडा होगा, हर चीज़ का उसको सराहा है।
خبر یہ آئی کہ بیرسٹر گوہر کو بزدل قرار دیا اور کہا ہے ہٹاؤ اسے. اس کی ہر خبر کی تصدیق ہو رہی ہے. جسٹ فالنگ شارٹ آف دیٹ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہے. میری آپ کے بھی پرانے کالیگز رہے ہیں, یقینی طور پہ آپ کے بھی ابھی کانٹیکٹس ہوں گے. میری بیشتر سے جو بات ہوئی ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں احکامات آ گئے ہیں, اگلی پریس کانفرنس کریں گے. ایس او پیز بھی اب بتا دیے گئے ہیں کہ اگلے احتجاج کے لیے ایس او پیز کیا اور کس حد تک جانا ہے. بیرسٹر آپ کی جو اطلاعات ہے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بزدل اور اس کو ہٹا دیا جائے, یہ بات ہوئی ہے؟ لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے ٹو بی فیئر ود وہ بھی اگین ہی از ناٹ سم واٹ جس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کوئی جا کے شریف آدمی ہے نا بنیادی طور پہ. I mean آپ کا اگریسو شریف آدمی کا کام نہیں ہے. اگلے 4-5 ہفتے تو بالکل شریف آدمی کا کام نہیں ہے. اب آگے اور دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک دن کا ہونا بھی نہیں ہے. اب یہ فرائیڈے کو جو آئیں گے تو یہ پھر یہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ ہفتوں کا میلہ لگے گا جو مجھے لگ رہا ہے چیزوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ پورا جو خیبر پختونخوا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے, پورا پنجاب ادھر سے آ رہا ہے, اور سندھ بھی ساتھ ملے گا, کچھ نہ کچھ بلوچستان بھی ملے گا. تو پھر یہ ایک دن کا تو نہیں ہے. اور آئی تھنک اس کو اب یہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے دیکھا ہے کہ جی مجھے کوئی رسپانس مل ہی نہیں رہا, جب آپ سافٹ طریقے سے کوئی مل ہی نہیں جا رہا تو لیٹس گو فل ہارڈ وے. اور اب وہ اگر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر امینڈمنٹ بھی یہ لے آئے اور کورٹ جو آخری ایک ہمارا ہے جس سے ہم کوئی ریلیف جو ہے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں رہی, تو پھر اب ہم کیا کریں گے. So I think he want to give a last blow before this constitutional amendment. This is for sure. کہ ایک دفعہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو اور زوروں کا دو. اور اس کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ اگریسو گنڈا پور سٹائل کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں. مزید وہی آئیں گے نا, ہر کام کرنے کے لیے علیحدہ لوگ ہوتے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ اب زیادہ لوگ تو وہی آئیں گے جو زیادہ اگریسو ہیں اور زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں. آج انہوں نے یہ بھی پوچھا علی محمد کہاں تھا, یہ مروت کہاں ہے, یہ فلاں کیا کام کر رہا ہے. ان کو بھی ڈانٹ پلا دی جو ملنے گئے تھے, اپنا بتانے گئے تھے کہ لائرز میں نے بڑے اکٹھے کیے اور ہم پہنچے کہ کیا بتانے آئے ہو مجھے. ہی از گیٹنگ مور اینڈ مور فرسٹریٹڈ ود ایچ پاسنگ ڈے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں اس حوالے سے جو مقامی قیادت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی؟ پی ٹی آئی میں ورک سو کلوزلی ود خان فواد, چاہتا کیا ہے خان ابھی؟ یہ تو جو آپ نے کہہ دیا, خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اگریسو اور لوگ اور اوپر آئیں, کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی. کوئی اور طریقہ تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ دو ہی طریقے ہیں نا, یا تو سافٹ طریقہ ہے یا ہارڈ طریقہ ہے. سافٹ طریقہ انہوں نے ہر طرح سے آزما لیا ہے, ان کو رسپانس نہیں مل رہا. اب ناؤ ہی وانٹس ٹو گو ہارڈ وے. ہارڈ وے کے لیے جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ تو مطلب دیکھیں نا, اب شبلی تو نہیں کر سکتا. شبلی تو ایک جلسے میں بھی کبھی نہیں گئے. اسی طرح سے یہ جو لاٹ ہے یا گوہر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا وہ نہیں کر سکتے. یس علی امین کر سکتے ہیں, جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. پنجاب میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ جو یا تو جیلوں میں ہے اور یا باہر ہے. اور اگر نہ بھی ہوں تو ٹو بی فیئر ود حماد سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرنا یا میاں اسلم سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کو بڑے اگریسولی آگے جا کے تو وہ کریں گے, وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے بھی. سو یہ سیکنڈ لاٹ جو ہے جس طرح ہوا تھا وہ ہوگا. لیکن اس دفعہ ایک ڈفرینس یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 سالوں میں بالکل نئے لوگ آئے ہیں اور ان کو ہم بھی زیادہ نہیں جانتے ہیں, خان صاحب بھی زیادہ نہیں جانتے ہوں گے, بٹ وہ بڑے ینگ ہیں. دے آر ویری انرجیٹک اینڈ دے آر ہاٹ بلڈڈ. ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ یہ جب ابھی لگنا ہے, معاملہ لگنا ہے, اب اس میں لیڈرشپ تو دیکھیں نا وہی کرے گی جو علی امین گنڈا پور بیسکلی has been given this task. ٹھیک ہے نا. اب علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک پہنچنا ہے, باقی سب لوگوں کو عمران خان کہہ دیا کہ آپ ڈی چوک پہنچیں. اب یہ لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے. ایم این اے ایم پی ایس جو ابھی آئیں گے وہ تو آئیں گے, جو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. مگر عظما ایسے کہہ رہی ہے کہ کے پی کے ورسز پنجاب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کے پی کے ورسز فیڈریشن پنجاب سے تو خود پچھلی دفعہ تو دیکھو نا, کے پی سے تو کوئی لوگ نہیں آئے, پنڈی سے لوگ نکلے ہیں. تو عظما بخاری کی یہ جو غلط فہمی ہے کہ پنجاب ان کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے ظاہر عظما نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا نا. جنہوں نے الیکشن لڑا ان سے پوچھ لیں کہ پنجاب کس کے ساتھ تھا, تو عظما کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ پنجاب ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ پنجاب ورسز کے پی ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور مسلسل میں دیکھتا ہوں پنجاب اسمبلی سے ایسی احمقانہ ریزولوشنز آتی ہیں جو ایکچولی فیڈریشن کو ہرٹ کری ہیں. دیکھو میرا اپنا پنجابیوں جو مزدور وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر میرا بڑا سٹانس ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بٹ پی ایم ایل این کلیمنگ کہ ہم کوئی پنجاب کی بڑی پارٹی ہیں اور پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ تو فلش بات ہے نا. پی ٹی آئی پنجاب کی پارٹی ہے, کے پی کی پارٹی ہے. You have been in the thick of things جب آپ کے لیے بھی نمبر گیم بڑی ٹف ہو رہی تھی اور ڈیلیور کرنا تھا, ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا تھا, اینڈ دیر آفٹر گھر بھی بھیج دیا گیا. مگر 2 سے 3 بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کاؤنٹ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے.
وہ دوسری صاحب 63A کا فیصلہ بھی آنا ہے, لیگلائز کر دیا گیا فلور کراسنگ کو ایک دفعہ پھر یا بحال کر دیا گیا پرانی شکل میں, تو یہ تو آسان ہو جائے گا ان کے لیے. رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو مولانا صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو ہم ویسے ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ آ جائے, نمبر ہمارے ویسے ہی پورے ہیں, انہی کے توڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ فیصلہ آ جائے گا. مولانا کے بغیر نہیں آ سکتی ریزولوشن. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نمبر کی ضرورت ہی نمبر کی وجہ نہیں ہے, پرابلم 3 نہیں 4 نہیں, تو اگر یار پرابلم نمبر نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ اگر مولانا عمران خان کو ڈی چوک پہ جوائن کرنے کا کہہ دیں تو پھر کیا کریں گے. اور وہ متنبع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں نہ آزماؤ, سڑکوں پہ آ گئے. دیکھیں اس وقت یہ کہنا کہ مولانا اینڈ ایون حافظ نعیم, اگر میں حکومت کے ساتھ ہوں تو میں تو ڈیسپریٹ ہوں گا کہ یہ دو بندے ان کو نیوٹرلائز پی ٹی آئی کے ساتھ تو بالکل نہ جائیں. یہ دو بندے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جائیں تو دیکھیں حکومت کو کل جانا پڑے گا. یہ تو پی ٹی آئی کی انفارچونیٹ, میں تو آپ کے سامنے کتنے, میں جیل میں تھا تو یہ کہنا شروع ہوا ہوں کہ ان کو جوڑ نہیں سکے. یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی اگر مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم عمران خان کا کہ مولانا بھائی بڑے مکس سگنلز دے رہے ہیں. صحافیوں کی بیٹھک میں سگنل دیا کہ میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ, اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ تو حقدار ہی نہیں آئینی ترمیم. میرا یہ خیال ہے, اگر آپ انفارمیشن کی بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ قاضی فائز جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس نہیں ہوں گے. تو آپ اگر ہمارا ساتھ دیں, پیپلز پارٹی تو مقبول باقر صاحب کو بنانا چاہتی ہے آئینی عدالت کے آئینی عدالت کا سربراہ, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو فائز. اس کے بعد غفور حیدری صاحب نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں وہ ریلیجیس کارڈ, جو میں اور آپ تو ظاہر اپروو نہیں کرتے لیکن انہوں نے بڑا تگڑا اسٹرانگ, تو اس کا مطلب ہے فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تو وہ کلیئر ہیں کہ وہ اگلے کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس نہیں ہوں گے, اور اسی لیے اس کے اوپر وہ مکس سگنل دے رہے ہیں. باقی چیزوں کے اوپر ان کا کچھ ایگریمنٹ ہو جائے گا, کچھ کا نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک ظاہر ہے ابھی آپ نے دیکھا جو اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ بھی جو واقعہ ہے, تو مولانا تو بالکل فائز عیسیٰ صاحب تو ناقابل قبول ہیں ان کے لیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اب دیکھیں منظرنامہ اگلے ہفتے کا کیا ہوگا. ڈی چوک میں عمران خان, کے پی آ رہا ہے, پنجاب آ رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے نیگوسیشنز کے اوپر. اگر مولانا فضل الرحمان کی آپ بات نہیں مانتے تو وہ بھی ڈی چوک ہوں گے. یہ پاسبل نہیں ہے حکومت کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان کو رونتے ہوئے آگے چلے جائیں. تو مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم ول ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول نیکسٹ ویک, اور ابھی سے حکومت اگر ان کے گھروں پہ چکر لگانا شروع کر دے تو بہتر ہے, ورنہ 2-3 دن بعد تو انہوں نے جانا. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ویری شارٹ بریک, تو رائٹ بیک.